اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال عز وجل بالقرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہم لوگوں نے پچھلے ایپیسوڈ میں دیکھا تھا کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی پکار اٹھتی ہے جنگ احد کے میدان میں، اور کیسے صحابہ بے چین ہو جاتے ہیں، اور صحابہ اور اب مشرک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اکیلا پاتے ہیں تو انہیں حملہ کرنے کے لیے جاتے ہیں. تو یہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جن کو جھنڈا دیا گیا تھا، وہ دیکھتے ہیں کہ یہ تمام کے تمام مشرک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھ رہے ہیں قتل کے ارادے سے. تو یہ کیا کرتے ہیں، مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ پکارنے لگتے ہیں لوگوں کے اوپر. تو یہ لوگوں کی توجہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اپنی طرف کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہ بڑھے کہہ کر، اور مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اپنے اس چیز میں کامیاب ہوتے ہیں. جیسے وہ پکارنے لگتے ہیں کہ میری طرف آؤ کہہ کر ایسے پکارنے لگتے ہیں، تو مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی طرف مشرک جاتے ہیں اور ان کا ہاتھ مبارک شہید کرتے ہیں. جب ان کا ہاتھ شہید کرتے ہیں، کیونکہ ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، ہم لوگوں نے دیکھا تھا جنگ احد کا جھنڈا کس کو دیا گیا تھا، مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو. اور جھنڈا ایسے ویسے شخص کو نہیں دیا جاتا تھا، بہت زیادہ مضبوط، جو ایمان میں جو طاقتور تھا، قوت والا تھا، اسی کو جھنڈا دیا جاتا تھا. تو مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جب جس ہاتھ میں جھنڈا پکڑ کر ہوتے ہیں، وہ ہاتھ ان کا شہید کر دیا جاتا ہے. تو اپنے دوسرے ہاتھ سے پکڑتے ہیں تو ان کا وہ دوسرا ہاتھ بھی شہید کیا جاتا ہے. تو وہ اپنے گردن سے جھنڈا پکڑتے ہیں، سبحان اللہ. تو ان کا گردن کو بھی مار دیا جاتا اور وہ سبحان اللہ شہید ہو کر زمین پر گر جاتے ہیں. اور یہ کچھ صحابہ یہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ ہم لوگوں نے دیکھا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تین شخصیتوں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن ملتے تھے. مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے دکھانے میں تین شخصیتوں جیسے تھے. عثمان رضی اللہ عنہ دیکھنے دکھانے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے تھے. مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ دیکھنے دکھانے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے تھے. اور جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ یہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھنے دکھانے میں بالکل ایک جیسے تھے، یعنی کہ ان کی خوبصورتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے خوبصورت تھے یہ لوگ. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے تھے. تو کچھ صحابہ کہتے ہیں جب مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے تھے تو شاید ہمیں لگا کہ وہ کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے دکھتے تھے، ہمیں لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا تھا، اس لیے ہم لوگ بے چین ہو گئے کہہ کر. لیکن کچھ صحابہ جو بہت زیادہ مضبوط تھے اپنے ایمان میں، وہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑے تھے، جیسے کہ طلحہ رضی اللہ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. یہ کوئی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سے نہیں ہٹے تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع کرنے کے لیے یہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گول ٹھہرے ہوئے تھے. اور سبحان اللہ اس دن طلحہ رضی اللہ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب مشرک حملہ کر رہے تھے تو طلحہ رضی اللہ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ٹھہر جاتے ہیں، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع اس طرح کرتے ہیں کہ انہیں 70 گھاؤ ہوتے ہیں، 70 زخم انہیں ہوتے ہیں، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع کرتے کرتے 70 زخم انہیں لگتے ہیں. اور جب بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پوچھا جاتا تھا جنگ احد کے بارے میں تو وہ کہتے ہیں ذاک یوم طلحہ، وہ دن تو طلحہ کا دن تھا کہہ کر. یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیشہ کہتے ہیں جب بھی جنگ احد کی ذکر ہوتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ تو طلحہ کا دن تھا کہہ کر. مطلب طلحہ رضی اللہ عنہ اتنی طاقت اور قوت اپنی ایمانداری سے اس طرح اس جنگ میں حصہ لیے تھے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اس طرح اطاعت کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح دفاع کی، اور وہ 70 گھاؤ اپنے جسم کو پا کر بے ہوش ہو جاتے ہیں. پتہ ہے اتنی بری طریقے سے زخم ہو جاتے ہیں وہ.
اس کے بعد ایک شخص آتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کرنے کے لیے، اور ایک شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارتا ہے، جس سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کے دانت مبارک شہید ہو جاتے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے لگتے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گال میں 2 دھسیاں اترتی ہیں، جس سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے خون نکلنے لگتا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے مارا جاتا ہے، جس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی مبارک سے خون نکلنے لگتا ہے، یعنی کہ جنگ احد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بری طریقے سے زخم کیا گیا تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پورا خون میں لت پت ہو جاتے ہیں، ان کا چہرہ پورا۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے، اس کا نام ہوتا ہے عتبہ ابن ابی وقاص، وہ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مارتا ہے، جس کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہو جاتے ہیں، اور ایک شخص آتا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے لگتا ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے آتا ہے، وہ تھا عتبہ ابن خلف، تو وہ تھا ابی بن خلف تھا، وہ عتبہ بن خلف نہیں، ابی بن خلف تھا، اور یہ مکے میں جب بھی ہوتا تھا یہ ہمیشہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا تھا کہ ایک دن میں تمہیں مار دوں گا اے محمد کہہ کر صلی اللہ علیہ وسلم، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ انشاءاللہ اس کا الٹا ہی ہوگا کہہ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، بلکہ میں تمہیں مار دوں گا کہہ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، تو سوائے اس بدنصیب کے، بدقسمت کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے کوئی بھی نہیں مرے تھے۔ جب یہ جنگ احد کے میدان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مارنے کی ارادے سے آتا ہے ابی بن خلف، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں، صحابہ پورے، یہ جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گول صحابہ ٹھہرے ہوئے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دفاع کر رہے تھے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع کرنے کے لیے جب آگے بڑھتے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تم لوگ بازو ہٹ جاؤ کہہ کر، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھ سے اس کو مار دیتے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے کوئی بھی بدنصیب مارا نہیں گیا سوائے ایک شخص کے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے کسی کو بھی قتل نہیں کرے سوائے ایک شخص کے، ابی بن خلف۔ دیکھو کتنا بد نصیب ہے یہ، جو سب سے رحمت للعالمین ہے ان کے ہاتھوں سے یہ مارا گیا، سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں اس چیز سے بچائے، اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اللہ تعالیٰ کے ولیوں سے غصہ دلانے سے بچا لے۔ تو اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے یہ مارا جاتا ہے، اس کا قتل ہو جاتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مار کے بھاگ رہا تھا، جو عتبہ ابن ابی وقاص، دیکھیے نا یہاں پر بھائیوں میں ہی کتنا فرق ہے، جو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ہے، جو عشرہ مبشرہ کا ہے، جو اولی عشرہ مبشرہ کے صحابہ ہے، جو اول وقت میں اسلام قبول کرنے والے اور جو ہجرت کرنے والے صحابہ ہیں، اتنے فضیلتیں انہیں حاصل ہے، اور جو عتبہ ابن ابی وقاص ہے، جو انہی کا بھائی ہے، اور جو اتنا دشمن اسلام ہے، اور ان کو حاتم ابن ابی بطہ رضی اللہ عنہ قتل کر دیتے ہیں، مطلب حاتم ابن ابی بطہ رضی اللہ عنہ جو صحابہ تھے، عتبہ ابن ابی وقاص جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مارتا ہے، جس کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہو جاتے ہیں، اس کو حاتم ابن ابی بطہ رضی اللہ عنہ قتل کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کو بلا رہے تھے، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے بارے میں یہ پکارا اٹھتا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کو بلانے لگتے ہیں، اسی وقت یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے واقعات ہوتے ہیں، تو یہ تمام صحابہ بے چین ہو جاتے ہیں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بلانے لگتے ہیں۔ پھر جب جا کر کچھ صحابہ کو سمجھ میں آتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال نہیں ہوا، جب جا کر یہ جنگ ہوتی ہے، پھر یہ جنگ میں ادھر مسلمان چلے جاتے ہیں اور ادھر طرف مشرک بھاگ جاتے ہیں، یعنی کہ مشرک بھی بھاگ جاتے ہیں اور مسلمان بھی چلے جاتے ہیں۔ اس جنگ میں کسی کی بھی جیت نہیں ہوئی تھی، جنگ احد میں نہ تو مسلمانوں کی جیت ہوئی تھی نہ تو مشرکوں کی جیت ہوئی تھی۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ لے کر پہاڑی کے پاس چلے جاتے ہیں، اور تمام صحابہ اور تمام لوگ ادھر چلے جاتے ہیں اور ادھر مشرک بھاگ جاتے ہیں،
اور جب بھاگنے لگتے ہیں مشرک، ابو سفیان کیونکہ اس جنگ کا سپہ سالار تھا مشرکوں کا، وہ آتا ہے اور پوچھنے لگتا ہے، پکارتا ہے، کہتا ہے کہ کیا تم میں محمد ہے کہہ کر صلی اللہ علیہ وسلم. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ خاموشی اختیار کرو. تو پھر وہ جواب نہیں دیتے صحابہ. کیا تم میں ابو بکر ہے کہہ کر ابو سفیان چلانے لگتا ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں خاموشی اختیار کرو. پھر ابو سفیان کہنے لگتے ہیں کیا تم میں عمر ہے کہہ کر. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں خاموشی اختیار کرو. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب خاموشی اختیار کرنے کو کہتے تو تمام خاموشی اختیار کرتے ہیں. تو ابو سفیان کہتا ہے کہ میں عمر کو ہمارے قریش کے شخص سے بھی زیادہ سچا مانتا ہوں کہ اے عمر، تمہارے پاس مطلب تمہارے لوگ جو تم میں جنگ بدر میں جو مارے گئے تھے نا، جو تم نے ہمارے لوگوں کو مارا تھا، جنگ احد میں جو ہم نے تمہیں مارا ہے وہ حصہ برابر ہو گیا. یعنی کہ تم نے ہمارے لوگوں کو مارا تھا جنگ بدر میں، اور ہم نے تمہارے لوگوں کو مارا ہے جنگ احد میں، مارنے کے بدلے مار. تو یہ برابر حصہ ہوگا کہہ کر ابو سفیان کہتا ہے. ابو سفیان عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو کہتا ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم عمر رضی اللہ عنہ کو جواب دینے کو کہتے ہیں. تو عمر رضی اللہ عنہ جواب دیتے ہیں، اے ابو سفیان، تمہارے جو بھی مرے ہوئے ہیں وہ جہنم میں ہیں، اور ہمارے ساتھ ہمارا رب ہے، اور ہمارے رب میں ہمیں امید ہے، اور جو بھی ہمارے شہید ہیں وہ جنت میں ہیں، اور تمہارے اور ہمارے مرے ہوئے ایک نہیں ہو سکتے کہہ کر عمر رضی اللہ عنہ جواب دیتے ہیں. اور ابو سفیان کہتا ہے انشاءاللہ اگلے سال ہم لوگ جنگ بدر میں وہیں پر پھر سے جنگ کریں گے کہہ کر ابو سفیان واپس جانے لگتا ہے. تو اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگوں نے دیکھا تھا جنگ بدر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر جنگ ہوتی تھی وہاں پر 3 دن رکتے تھے. تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپس جنگ کے احد میدان میں آتے ہیں جب تمام مشرک چلے جاتے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب حمزہ رضی اللہ عنہ کے ان کو جب شہید کیا گیا جیسے دیکھتے ہیں، بہت رونے لگتے ہیں، بہت رونے لگتے ہیں، اتنا رونے لگتے ہیں. صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی ہماری زندگیوں میں اتنا روتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حمزہ رضی اللہ عنہ کے انتقال پہ رو رہے تھے کہہ کر صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں. تو اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جو بھی صحابہ دفن کرنے لگتے ہیں، جس کو بھی زیادہ قرآن یاد تھی اس کے حساب سے ایک ہی قبر میں 4 اور 5 صحابہ کو دفن کیا گیا تھا. جس کو زیادہ قرآن یاد تھی اس کو پہلے اس طرح دفن کیا گیا تھا ایک ہی قبر میں. اور حمزہ رضی اللہ عنہ اور مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ یہ صحابوں کو بہت درجہ دیا گیا تھا. اور یہ جب یہ لوگوں کو کفن کے پہنایا جا رہا تھا، جب ان کو سر پہ ڈھانکتے تو ان کے پیر دکھ رہے تھے، جب ان کے پیر کو ڈھانکتے تو سر دکھ رہے تھے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ان کے سروں کو ڈھانک دو اور پیر کو کچھ گھاس سے ڈھانک دو کہہ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اور بہت رونے لگتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ وہی صحابہ تھے جنہوں نے مکے میں نے ان سے بگڑا ہوا نوجوان نہیں دیکھا تھا، اور جب انہوں نے اسلام قبول کیا واللہ انہوں نے اپنے وعدہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچ کر دکھایا. آج یہ ایسے حالات میں ان کو کفن کے لیے پورا کپڑا نہیں ہے کہہ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت رونے لگتے ہیں مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر، اور یہ آیت تلاوت کرتے ہیں جو بھی تم میں سے مسلمان ہیں وہ لوگ اسلام قبول کرتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے وعدے کو سچ کرتے ہیں، حالانکہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے وعدے میں شہید ہوتے ہیں کہہ کر قرآن کی آیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرنے لگتے ہیں. اور جب واپس ہونے لگتے تو صفیہ رضی اللہ عنہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی، ایک صفیہ رضی اللہ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بھی تھی، ابھی یہ نہیں آتی ہے، ان کا نکاح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بعد میں ہوتا ہے. اب جو تھی صفیہ رضی اللہ عنہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی، جو حمزہ رضی اللہ عنہ کی سگی بہن تھی، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا چاہتے تھے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا تھا احد کے شہیدوں کو دیکھنے سے، تمام صحاباؤں کو انکار کر دیا تھا کوئی بھی جنگ احد کے شہیدوں کو نہیں دیکھیں گے کہہ کر، کیونکہ اس طرح بری طریقے سے وہ لوگوں کو شہید کیا گیا تھا. تو
صفیہ رضی اللہ عنہ کو پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیٹے زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کو بھیجتے ہیں. تو زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ ان کی ماں صفیہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا امی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے منع تم مت جاؤ حمزہ رضی اللہ عنہ کے پاس کہہ کر. تو صفیہ رضی اللہ عنہ بہت زیادہ سخت لہج کی خاتون تھی. تو یہ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ سے چھڑا لیتی ہیں اور جانے لگتی ہے. تو یہ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ چلانے لگتے کہ یا امی مت جاؤ. تو وہ نہیں سنتی، وہ جانے لگتی. پھر وہ کہتے ہیں کہ یا امی یہ اللہ اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، تو مت جاؤ. تو سبحان اللہ، یہ اپنے قدم اس طرح روک دیتی ہیں جیسے کہ کچھ ہو گیا انہیں. تو یعنی کہ یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اس طرح کرتے ہیں. اللہ اور اس کے رسول کی بات آتی ہے، کتنے بھی خواہشات ہوتے تو روک دیتی تھی. کیا سبحان اللہ آج ہم لوگ ایسا کرتے ہیں؟ ہماری خواہشات کو اللہ اور اس کے رسول کے لیے روکتے ہیں. جب اللہ اور اس کے رسول کی بات آتی ہے کہ ہم لوگ اپنے خواہشات کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. یہ دیکھیے یہ لوگوں کے ایمان اتنے مضبوط تھے، جب اللہ اور اس کے رسول کا خالی حکم آتا تھا یہ لوگ وہیں پر رک جاتے تھے، ان کے قدم وہیں پر جم جاتے تھے. تو کیا ہمارا معاملات بھی ایسا ہے؟ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. تو صفیہ رضی اللہ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی ہیں اور حمزہ رضی اللہ عنہ کو دیکھنے کی اجازت مانگتی ہے. اور وہ جاتی ہیں حمزہ رضی اللہ عنہ کو دیکھتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میں کوئی بھی نوحہ نہیں کروں گی، کچھ بھی نہیں کروں گی، چیخوں گی نہیں، چلاؤں گی نہیں کہہ کر. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب جا کر انہیں اجازت دیتے تو وہ اپنے بھائی، کیونکہ صفیہ رضی اللہ عنہ اور حمزہ رضی اللہ عنہ یہ دونوں سگے بھائی بہن تھے اور صفیہ رضی اللہ عنہ اپنے بھائی سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے. تو اسی لیے یہ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور پھر واپس ہو جاتے ہیں. اور آگے ان شہیدوں کے ساتھ کیا ہوا اور جنگ احد کے بعد کیا ہوا ہم لوگ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں دیکھیں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.